بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ جو نقش وغیرہ لکھتے ہیں وہ کام کیوں نہیں کرتے۔ تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر میرے دوست یوٹیوب سے دیکھتے ہیں اور وہ اپنا نقش وغیرہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات میں نے ایک دو ویڈیو میں پہلے بتائی ہے کہ جس آدمی کے لیے بھی کام کرنا ہو اس کا نام وغیرہ لکھیں اور اس کی والدہ کا نام لکھیں، اس کے اعداد وغیرہ نکالیں، پھر اس کا برج معلوم کریں، ستارہ معلوم کریں اور دیکھیں کہ اس کا ستارہ عروج پر ہے، زوال پر ہے، اپنے گھر میں ہے، دوست کے گھر میں ہے، دشمن کے گھر میں ہے۔ تو اس طرح پہلے دیکھا جائے اور پھر اس برج کے حساب سے اس کا کام شروع کیا جائے۔ تو آپ کے نقش وغیرہ کام کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، شرائط و آداب تویزات، نقش لکھنے کا صحیح طریقہ۔ تو دوستو یہ جو میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں، یہ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ کسی بھی عامل وغیرہ نے آپ کو یہ طریقے نہیں بتائے ہوں گے۔ تو دوستو نقش لکھنے سے پہلے تازہ غسل کیا جائے، ورنہ وضو ہر حال میں لازم، یہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ یہ وضو وغیرہ اس صورت میں ہوگا جب کسی آیت اسم الہی یا سورت شریف کا باعث امن و سکون اور کسی اچھے کام کے لیے نقش لکھا جائے گا۔ جب تک ایسا نقش مکمل نہ کر لیا جائے کسی سے بات نہ کی جائے، جبکہ ہاتھ نقش لکھنے میں مگن ہو اور زبان پر درود ابراہیمی کا ورد جاری ہو۔ اب غور سے سن لیجئے گا، جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا جو نقش ہے وہ کام کرے گا۔ پاک نورانی و روحانی نقوش لکھنے کے وقت کوئی ایسی عورت آپ کے پاس نہ بیٹھی ہو جو ایام حیض میں ہو۔ ان آداب و شرائط کا اس صورت میں بھی خیال رکھنا ہوگا جب کوئی پاک و نیک عمل بھی کرنا ہوگا۔ جو اعمال نیک نہیں ہوں گے ان میں اگر پرہیز نہ بھی کی جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھے کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن عملیات دین اسلام سے باہر ہے، اس لیے شرع طور پر نیک و بد اعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں بدی اور اچھائی ہے۔ عمل صرف عمل ہوتا ہے اور اسے کرنے والا صرف عامل یا اس عمل کے ذریعے کامیاب ہونے والا شخص، خواہ اس کا تعلق بد سے ہو یا نیک سے ہو، اجر سزا و عذاب اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے نہایت دیکھ کر کوئی بھی کام کیا جائے، جبکہ نقوش عروج ماہ کی 15 تاریخ تک لکھنے چاہیے، خواہ حب کے متعلق کوئی عمل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر پہلے قلم ہاتھ میں پکڑے اور کاغذ کو دائنی ران پر رکھے، کوئی میٹھی شے منہ میں ضرور رکھیں۔ بہارات جو میں آپ کو بتاتا ہوں حب کا کولوں پر رکھیں تاکہ حب کا متعلقہ موکل و جن اس کام میں مدد کرے۔ تعویذ کو مشک و زعفران اور عرق گلاب سے لکھنا چاہیے، اور اگر عمل کرنا ہو تو محبوب کا پہنا ہوا کپڑا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر محبت کے لیے آپ نے یہ عمل وغیرہ کرنا ہے تو آپ کے پاس محبوب کا پہنا ہوا کپڑا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر مرد والوں سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو مرد کا نام بما والدہ عورت کے نام سے پہلے لکھنا چاہیے۔ تعویذ بیماری یا سحر کے لکھیں تو اپنے آپ کو نہایت دنیاوی غم و فکر سے علیحدہ رکھ کر نقش لکھا جائے، کوئی دوسری سوچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر عداوت کے نقوش لکھیں تو پہلے کاغذ بائیں ران پر رکھنا چاہیے، پھر قلم ہاتھ میں لے کر کوئی ترش یا تلخ چیز منہ میں رکھنی چاہیے۔ نقش کو کالی یا نیلی سیاہی میں سرکہ اور تیل ملا کر لکھیں اور ہینگ کو کولوں پر رکھ کر اس نقش کو دونی دینی چاہیے۔ اس نقش کو زوال ماہ قمری میں لکھنا ہوگا۔ طویل جدائی یا عداوت کا عورت منقوہ کے لیے نہ لکھیں جب تک شرع ضرورت نہ ہو۔ اگر طویل زبان بندی، خواب بندی، تیغ بندی کے لیے لکھے تو تھوڑا سا منہ میں رکھا جائے، زبان کو دانتوں سے دبایا جائے۔ جب طویل تمام ہو تو زبان کھول کر المنطلہ 11 مرتبہ کہے۔ یہ نقش شنگرف سے لکھے۔ خواب بندی و تیغ بندی کے لیے منہ میں کالی مرچ رکھیں اور نقش کو کالی سیاہی سے لکھیں۔ سفلی اعمال مسلمانوں کو پڑھنا باعث زوال ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سفلی اعمال و نقوش استعمال نہ کیے جائیں۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی اللہ۔